أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اے نبی آپ ان پر تلاوت کر کے سنائیے نبأ ابراہیم حضرت ابراہیم کی خبر. نبأ خبر، قصہ، حکایت، واقعہ. اذ قال لأبیہ جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون کن کی تم عبادت کرتے ہو. قالوا تو وہ کہنے لگے، نعبد اصناما ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی. فنظل لها عاکفین اور سارا دن وہیں پر جم کر بیٹھے رہتے ہیں. ظل یدلو دن بھر بیٹھنا، دن بھر وہیں لگانا. عاکفین اعتکاف سے نکلا ہے، جس طرح اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں وقت گزارنا، گویا بتوں کی مجاوری کے لیے وہیں پر بیٹھے رہتے. قال وہ کہنے لگے، هل يسمعونكم اذ تدعون کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو. یعنی حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری بات سنتے ہیں. او ينفعونكم او يضرون یا تم کو نفع پہنچاتے ہیں یا وہ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں. قالوا کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا کہ نہ ہمیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وجدنا آباءنا ہم نے پایا ہے اپنے بڑوں کو، کذالک یفعلون وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. آج بھی بننے والی رسم و رواج وہ اسی معاملے کی عکاسی ہے. بس بڑوں کو دیکھا ہے تو کر رہے ہیں تو بس ہم بھی کر رہے ہیں. صحیح یا غلط کوئی معیار نہیں ہے، حق یا باطل کوئی معیار نہیں. معیار یہ بنا دیا ہے کہ ہمارے گھر کی رسم ہے اور طور طریقہ ہے، ہمارے فلانے کا بھی اس طریقے سے ہوا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں. حالانکہ یہ کافروں کا طور طریقہ ہے کہ وہ حق باطل کو چھوڑ کر یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے کیا کر رہے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ضروری نہیں ہے بڑے ہر جگہ صحیح بھی ہوں. یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو حق اور باطل کا معیار تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو لگے کہ بس جو بڑے کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. کیونکہ شریعت یہی ہے. شریعت بڑے یا چھوٹے ہونے کا نام نہیں ہے. شریعت اس بات کا نام ہے کہ کیا اللہ کا اور نبی کا حکم ہے اور کس چیز سے روکا گیا ہے. جو حکم ہے وہ کرنا ہے، جو جس سے روکا گیا اس سے بچنا ہے. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون حضرت ابراہیم نے کہا کہ ذرا بتاؤ کہ تم نے ان کی حالت دیکھی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حالت دیکھی ہے. انتم تم نے، وآباؤکم الاقدمون تمہارے پرانے آبا و اجداد نے. فإنہم عدو لی بلا شبہ وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. الا رب العالمین سوائے دو جہانوں کے پالنے والے کے. کون ہے وہ؟ الذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عقل و دانش مندی کا رستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی وہی اللہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِينِي پھر مجھے زندہ کرے گا. ڈاکٹر کی کلینک پر لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور نیچے ڈاکٹر صاحب اسی آیت کے اوپر بیٹھ کر نسخہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سامنے سے مریض پوچھ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کھاؤں گا تو صحیح ہو جائے گا نا. اوپر آیت لکھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے شفا میں دیتا ہوں، اور نیچے مریض ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے یہ کھاؤں گا تو صحیح ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن اگر دل میں ہونا کافی ہوتا تو اللہ زبان سے میرے اور آپ کو یہ قرآن میں کہلواتے کیوں؟ کیا ضرورت تھی یہ کہلوانے کی؟ جب میں بیمار ہو جاؤں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. پھر کہہ دیتے کہ بس دل میں تو ہر کسی کی ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تبلیغ والے حضرات ہر چیز کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے مانگنے والا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا اس لفظ کا تذکرہ کرو گے اس دل پر اثر پڑے گا. اور دنیا کے اندر جتنے الفاظ ہیں، جتنے حروف ہیں، ان کو کوئی بھی ایسا لفظ یا حرف نہیں ہے کہ اس کو آپ غفلت سے لو تو بھی فائدہ ہو، غفلت سے اس کو پکارو تو بھی فائدہ ہو، سوائے لفظ اللہ کے. بیٹھے بیٹھے غافل ہو کر بھی لفظ اللہ کا تذکرہ کرو گے
تو دل پر کہیں نہ کہیں نقطے کی صورت میں، گناہ دھلنے کی صورت میں، زنگ ختم ہونے کی صورت میں اس دل پر اثر پڑے گا ضرور۔ لہٰذا اللہ کے تذکرے کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، میں خود بھی سکھاتا ہوں، اپنے گھر کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ دوائی جب وہ کسی پلاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ بس ایسے ہی ان کا امتحان لینے کے لیے، ہاں بھائی دوائی پی لی ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تو اب تو بچے بھی اتنے تیز ہو گئے کہ وہ کہتے نہیں دوائی سے ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گے۔ حالانکہ نہیں سکھائیں گے تو بچے کے دل میں پھر بھی ہوگا۔ اتنی گھر کے اندر الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں ہماری جو زنانہ خواتین ہیں ایسی تربیت ضرور کرتی ہے کہ ان کے دل میں ہو، لیکن دل میں ہونا کافی نہیں ہے بھائی، زبان سے کہلوانا ضروری ہے تاکہ حقائق دیکھیں اور وہ اس کے ماحول کے اندر جڑیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور ہمارے بڑی بوڑھیاں حضرات، نانیاں، دادیاں، وہ خود دوائی پلاتی تھی تو ساتھ ہی بولتی تھی کہ پڑھو اللہ شافی اللہ کافی۔ تو وہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سنت طریقہ ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھتے ہوئے اتنا ضرور اثر ہو جاتا ہے کہ دوائی کھاتے ہوئے آدمی کو یہ ضرور یقین ہو جاتا ہے کہ دوائی سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ دوائی سے ہونا ہوتا تو اسپتال بھرتے ہی نہیں، سبھی دوائیاں لیتے ہیں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ دیکھیں، نمبر 1 پیدا کرنا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، بیمار ہو جاؤں تو شفا، موت، زندگی، یہ 6 صفت خاصہ ہیں۔ یہ اللہ کی وہ صفت خاصہ ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت خاصہ ہے کہ کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی معاملے پر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کھانا کھلایا تو میں اسے فوراً کہتا ہوں کہ بھائی کھانا کھلانا، اطعام یعنی کھلانا، یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، لا شریک لہ، اس میں اللہ کی کوئی شرکت نہیں۔ اسباب کے طور پر بھی یہی وجہ ہے کہ کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ، کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ، پانی پینے سے پہلے کی دعا بسم اللہ، پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ، نیند سے اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا بسمک اللہم، اٹھنے کی دعا الحمدللہ۔ یہ سارے جتنے لفظ اللہ کے تذکرے کیے گئے یہ اسی صفت خاصہ کی وجہ سے۔ والذی یطمع، اور یہ کہ میں امید کرتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ معاف کر دے گا مجھے، خطیئتی یوم الدین، میری غلطیوں کو، یوم الدین، قیامت کے دن، یوم الدین بدلے کے دن۔ ربی ہب لی حکمن، اے اللہ مجھے عقل و دانش مندی نصیب فرما، والحقنی بالصالحین، اور میرے کو ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی ہیں، جد امجد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور رسول میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ ملت ابراہیمی آج بھی رائج ہے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ ماحول۔ ان کی دعا کیا ہے؟ یعنی جو نبی ہر وقت دین کے جھرمٹ میں، وحی الہی کے مرکز میں ہوتا ہے، اس کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ خود اللہ کی حفاظت اور 4 دیواری میں ہوتا ہے، اس کے باوجود دعا کیا ہے کہ میرے کو ماحول نیک دے دے، میرا کو ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ والذی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ میرا نیک تذکرہ جاری کر دے، وَاجْعَلْ لِي، میرا جاری کر دے، لِسَانَ صِدْقٍ، نیک تذکرہ، فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نیک تذکرہ اس کی زندگی میں ہو یا اس کے مرنے کے بعد ہو، اور سامنے والا اگر یہ خواہش رکھ بھی لے تو یہ برا نہیں، بشرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو، بشرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو۔ چنانچہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے کہ اے اللہ بعد میں آنے والوں کے لیے میرا نیک تذکرہ ان کی زبان پہ جاری کر دے۔ اور ہے ہر نماز میں بھائی درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو لسان صدقن ہے، نیک تذکرہ ہو رہا ہے ان کا، اور ہر بندہ آج ان کو اچھے نام سے یاد کر رہا ہے، ان کی اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی۔ لیکن یہ دعا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی مسلمان میں ہو جائیں، کسی انسان میں ہو جائیں، تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی
نہیں، حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر 2 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی 2 خصلتیں انسان مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ پہلی چیز حب مال کی محبت، اور دوسری حب جاہ کہ لوگ میری عزت کریں، اس بات کی خواہش رکھنا کہ بھئی میرا تذکرہ ہو کہ بھئی میں تو صف اول کا نمازی ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میرا تو حج عمرے ہیں، میں تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنے والا ہوں، میرے تو اتنے سفر ہوتے ہیں، اور میں تو اتنا دین کا کام کر رہا ہوں۔ میرا اس قسم کا نیک تذکرہ کی خواہش رکھنا، یہ سب حب جاہ ہے۔ لوگ میری عزت کریں، یہ حب جاہ ہے۔ لوگ میرے آنے پر کھڑے ہو جائیں، یہ حب جاہ ہے۔ حدیث میں من تمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ جو مجلس میں جائے اور لوگ اس سے کھڑے ہو کر ملے، اس کو چاہیے کہ اپنی سیٹ جہنم کے اندر بک کروا لے، فلیتبوأ مقعده من النار، اپنی بیٹھک جہنم کے اندر بنا لے، کیونکہ حب جاہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ریاکاری کے بغیر کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا تذکرہ ہو، لیکن وہ یہ کام کر اس کے لیے نہیں رہا، کر تو اللہ کے لیے رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، اس کی زندگی، جانی مالی عبادات، زندگی موت سب اللہ کے لیے ہے، اور وہ اس کی نیت کی تصحیح بھی کرتا رہتا ہے، تو اس صورت کے اندر انشاءاللہ اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا بنا دے، اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سن رہے تھے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، ابو موسیٰ آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ تو ابو موسیٰ نے کہا، اللہ کے نبی آپ نے سنا ہے؟ بولا کل میں سن رہا تھا کہ تم قرآن اچھا پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے اور بہتر قرآن پڑھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر سکوت فرمایا، نہ ہاں کہا نہ کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے لیے کام اچھا کرنا بشرط یہ کہ نیت کے اندر ریاکاری نہ ہو، یہ جائز ہے۔ ریاکاری کی 2 قسمیں، ایک ہے کہ اگر ریاکاری ایسی ہو کہ بندہ عمل ہی چھوڑ دے، یہ تو بہت بڑی ریاکاری ہے، کہ مثال کے طور پر نماز اسی وقت پڑھے گا کہ جب مجھے لوگ دیکھیں گے، اکیلے ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو اس صورت کے اندر یہ ریاکاری کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور اس کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک ریاکاری وہ ریاکاری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اعمال اچھے کر لیتا ہے، کہ مثال کے طور پر میرے برابر میں حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں اپنی نماز بڑی بہترین، اچھی، بہترین قسم کے اعضاء، بہترین قسم کی نماز جیسے کہ نہیں پڑھنا شروع ہو جاؤں۔ یہ اگرچہ کم درجے کا ریا اور دکھلاوا ہے، لیکن شریعت میں یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہے ہو۔ لیکن اگر نیت کے اندر ریا نہیں ہے، اور نیت کے اندر ریا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کی تجدید کرتے رہیں۔ نیت کی تجدید یہ کہ روزانہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، تو بار بار نیت کی تجدید کرتے رہیں کہ میں کیوں دے رہا ہوں، حاضری لگانے کے لیے، وفاق کا امتحان دینے کے لیے، تو بس پھر وفاق کا امتحان بھی ہو جائے گا، حاضری بھی لگ جائے گی، لیکن دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اجر نہیں ملے گا، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ اجر تو اسی صورت میں ملے گا جب گھر سے نکلتے ہوئے نیت یہ ہو کہ میں علم کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، پھر فرشتے پر بھی بچھائیں گے، سمندر کی مچھلیاں دعائیں بھی کریں گی، اور جو مچھلیاں پانی کے پیٹ میں وہ بھی دعا کریں گی، درخت بھی دعا کریں گے، سب استغفار کریں گے، نیت صحیح ہوگی۔ لہذا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں کے لیے میرا نیک تذکرہ جاری فرما دے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دیجئے نعمتوں والی جنت کے مستحقین میں سے۔ واغفر لی ابی، اور معاف کر دے میرے باپ کو، انہ کان من الضالین، بلا شبہ وہ ہے گمراہ لوگوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، حالانکہ باپ کے لیے، اگر باپ یا کوئی بھی شخص کافر ہو تو اس کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ کسی کافر کا انتقال ہو جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ مصیبت تو ہے کسی کے لیے، آپ کے لیے نہیں تو اس کے گھر والوں کے لیے مصیبت ہے، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، دعائیں مغفرت اس کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعائیں مغفرت کی، حالانکہ ان کا والد تو کافر تھا؟ تو اس کے مختلف جوابات
پہلے بھی گزر چکے ہیں، مفسرین نے دیے ہیں۔ ایک جواب جو اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، فلما تبین، سورۃ التوبہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا، خود اس کا جواب دیا، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ حضرت ابراہیم کو جب اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اب ہدایت پر نہیں آئے گا، پھر آپ نے اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا یہ گمان تھا کہ پیٹھ پیچھے میرا باپ مسلمان ہو گیا ہے لیکن معاشرے کی اور سوسائٹی کے رسم و رواج کی وجہ سے خاموش ہے، تو اس لیے وہ دعا کر رہے تھے۔ لیکن جب بعد میں پتہ لگ گیا کہ وہ حقیقتاً کافر ہے اور بلکہ کافروں کا سرغنہ ہے، پھر اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ وَلَا تُخْزِنِي، اور اے اللہ مجھے رسوا مت فرما، یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یوم لا ينفع، جس دن فائدہ نہیں دیتا، مال مال ولا بنون، اور نہ ہی اولاد، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ لڑکے فائدہ دیں گے۔ دیکھو لڑکوں کا تذکرہ ہے، لڑکیوں کا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی خیر کی اور نفع کی توقع باپ لڑکے سے رکھتا ہے، لڑکی سے نہیں رکھتا، بیٹی سے نہیں رکھتا بلکہ بیٹے سے رکھتا ہے۔ بیٹی بہت زیادہ نفع دے گی تو 15 18 20 سال 22 سال عموماً اس کے بعد پھر وہ دوسرے کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لڑکے نرینہ اولاد کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ الا منت اللہ، قیامت کے دن تو وہی چیز کام آئے گی جو آئے اللہ کے پاس بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر، یعنی ایسا دل جو کفر کی گندگی سے، گناہوں کے دلدل سے اور حسد، کینہ، بغض و عداوت کے رذائل اور خبائث چیزوں سے محفوظ ہو۔ جس کے دل میں یہ گندگیاں نہ ہوں، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس ایسا سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اور یہی لوگ ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی گناہوں سے بچنے والے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی لِلْغَاوِينَ، دین کے گمراہ لوگوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہ کون ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، او ینتصرون، یا وہ اپنی مدد کریں گے، یعنی کیا وہ تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، او ینتصرون، تمہاری مدد کو تو چھوڑو، او ینتصرون، وہ اپنی مدد بھی کر رہے ہیں کیا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، کب یکبکبوا کبکبتن، اوندھے منہ ڈالنا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، ہم، ان عبادت کرنے والوں کو جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، والغاوون، اور گمراہ لوگوں کو بھی اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، وجنود ابلیس اجمعون، اور سارے کے سارے شیطان کے لشکروں کو بھی اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، وہ لوگ آپس میں بات کریں گے اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو واضح طور پر گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو برابر ٹھہراتے تھے اللہ کے، یعنی جو معبودان باطلہ کے ساتھ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان بتوں کو کہیں گے کہ ہم تو بڑی گمراہی میں تھے کہ دنیا کے اندر ہم تمہیں اللہ کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے۔ وما ضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اب آدمی کو جب دنیا میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاتا ہے۔ اب وہاں پر بھی وہ کہیں گے ہماری تو کوئی غلطی نہیں، گمراہ تو ہمیں انہوں نے کیا، گنہگاروں نے۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہوئے، فلو ان لنا کرہ، اگر آج ہم کو لوٹنے کا ذریعہ مل جائے، اگر آج ہمارا لوٹنا ہو جائے، کرہ لوٹنے کو کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فٹ بال کو کرۃ القدم کہتے ہیں، فٹ بال کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، کرۃ القدم، کیونکہ اس کو مارتے ہیں تو وہ واپس آتی ہے نا، تو یہ کرہ ہے، کرہ سے مراد واپس جانا۔ فلو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں واپس جانے کا مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے،
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے بھیجے جانے والے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارا پیمبر ہوں واضح طور، امین معتبر، امانت دار پیمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ کہ میں تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بلا شبہ میرا بدلہ تو اس ذات پر ہے جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ قالوا، تو وہ جواباً کہنے لگے، انؤمن لک، کہ کیا ہم آپ پر ایمان لے آئے، واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کی اتباع کرنے والے کمینے لوگ ہیں۔ کیونکہ جب بھی ایمان آتا ہے یا اسلام آیا تو آپ نے دیکھا جو ایمان لانے والے لوگ پہلی فرصت میں تھے وہ غریب طبقہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سرداران کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، اور یہ جو آپ کے آس پاس جو آپ پر بیٹھے ہوئے ایمان لانے والے، یہ تو پیشے کے اعتبار سے بڑے خسیس ہیں، کوئی ان میں بڑھئی ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہوگا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کیا کام کر رہے ہیں اس کا میرا کیا لینا دینا۔ وَمَا عِلْمِي، مجھے اس بات کا کیا علم، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان حسابهم، بلا شبہ ان کا حساب، الا علی ربی، میرے پالنے والے پر ہے۔ لو تشعرون، اگر تم بات کو سمجھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو بھگانے والا نہیں ہوں، یعنی صرف اس بنیاد پر کہ وہ تم عزت دار لوگ ہو اور ان کی معاشرے میں ظاہری طور پر کوئی حیثیت نہیں، تو میں کیا کروں، ایمان والوں کو صرف اس لیے بھگا دوں تاکہ تم چودھری صاحبان میری مجلس میں آ کے بیٹھو؟ نہیں، وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو بھگانے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یا نوح، اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو ہو جائے گا سنسار کر دیے جانے والوں میں سے، یعنی ہم تجھے مار مار کر قتل کر دیں گے اگر تو اپنے دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آیا۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دعا کی، ربی، اے میرے رب، ان قومی کذبون، بلا شبہ میری قوم نے مجھے جھٹلا لیا ہے، فافتح بینی وبینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان کوئی فیصلے کی گھڑی اتار دے، ونجنی، مجھے نجات دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المومنین، ایمان والے۔ فانجینا ومن معہ، نجات دی ہم نے حضرت نوح کو اور جو حضرت نوح کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر۔ وما، جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے سورۃ ہود کے اندر پڑھا ہے کہ فلک مشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کو نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر بعد میں جو باقی رہ گئے باہر، یعنی کشتی سے باہر جتنے لوگ تھے، ہم نے ان کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء کا قصہ چل رہا ہے، یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے جھٹلایا بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان سے انہی کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایسا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو امانت دار ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ متقدمین فقہاء علماء کے نزدیک دین کے کام پر اجرت لینا حرام تھا، امامت پر، مؤذنی پر، پڑھانے جا رہے ہیں، جتنا بھی دین کا کام ہے اس پر اجرت لینا حرام تھا۔ لیکن اس زمانے میں پھر مسلمانوں کے بیت المال سے گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیا کرتی تھی، ورنہ گھر کیسے چلائے گا آدمی۔
جب بعد کے اندر یہ بیت المال کا نظام ختم ہوا تو پھر متأخرین فقہا نے بمجبوری اس بات کی اجازت دی کہ اس بات کی اب اجازت ہے کہ نیکی کے کام پر، دین کے کام پھیلانے پر اگر ضرورت ہے تو وہاں پر اجرت لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر اجرت نہیں لے گا تو مولوی صاحب کہاں سے کمائے گا، بیت المال کا نظام تو ہے نہیں، اس لیے اب اجرت لینے کو جائز قرار دی۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بلا شبہ میرا بدلہ اس پر ہے جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع، ریع ہر اونچے مقام کو کہتے ہیں، کیا تم لوگ بناتے ہو بکل ریع ہر اونچے مقام پر، آیتن ایک یادگار مقام، تعبثون اور یہ کام تم فضول کر رہے ہو، یعنی اونچی عمارتوں کے اوپر محفوظ مکانات کا بنانا یہ فضول کام ہے۔ دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کی زندگی اور اتنے بڑے کام کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم گھر تو ایسے بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے، سوائے وہ پیسہ جو عمارت پر لگے، سوائے وہ پیسہ جو تعمیر پر لگے، بڑے بڑے عالیشان اونچے لمبے تڑنگے گھر بنانوں کے اندر جو پیسہ لگے وہ وبال ہی وبال ہے۔ لہٰذا فقہا نے جو ضرورت کے تحت تعمیر ہے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت خام بخام کی بہترین قسم کی ڈیکوریشن، شریعت نے اس کو حرام تو نہیں کہا لیکن زیادہ پسندیدہ بھی نہیں کہا اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑ کرتے ہو، یعنی جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو، بطشتم جبارین تو ایسا حملہ کرتے ہو جو سختی والا ہوتا ہے، فاتقوا اللہ وَاطِیعُونِ، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، الذی امدکم، جس نے تمہاری مدد کی، بما تعلمون، ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو، امدکم بانعام، تم کو نوازا مویشیوں سے، تمہاری مدد کی مویشیوں سے، وبنینا، اور نرینہ اولاد سے، وجنات، اور باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن اگر تم پھر بھی اللہ کی بات نہ مانو تو نبی نے کہا کہ میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایسے عذاب کا جو ایک بڑے دن برپا ہونے والا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اوعظت، کیا آپ نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین، یا آپ نہ ہو جائیں وصیت کرنے والوں میں سے، یعنی آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، ہم تو بات آپ کی مانیں گے نہیں۔ لیکن انبیاء کو جب بھی یہ طعنہ دیا گیا تو انبیاء نے تبلیغ، دعوت اور نصیحت کرنا چھوڑا نہیں۔ جب بھی قرآن نے کہا کہ یہ کہتے تھے سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، سواء علیکا، آپ کے لیے برابر نہیں ہے۔ نبی کو تو دعوت دینی ہی دینی ہے، نبی کو تو تبلیغ کرنی ہی کرنی ہے، نبی کو تو اللہ کی طرف بلانا ہی بلانا ہے، اگرچہ پتا ہو کہ سامنے والا نہیں مانے گا، دعوت اس کو دینی ہی دینی ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو عادت ہے پہلے لوگوں کی، خلق یعنی عادت، یہ عادت ہے پہلے لوگوں کی کہ پہلے لوگ بھی اسی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کا جواب قرآن مجید نے یہی دیا ہے کہ بھائی تم کو کیسے پتا کہ تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ تمہارے پاس کوئی برات نامہ، کوئی سبکدوشی کا لیٹر موجود ہے کہ جس میں لکھا ہو تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ فَكَذَّبُوهُ، سو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ایک بڑی سی چنگھاڑ اور بڑی سی تند و تیز ہواؤں نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، جو لوگ حق کے متلاشی ہیں، راہ ہدایت کی طرف چلنے والے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔